جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میرے فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، خواتین و حضرات، میں پہلے تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان بزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس، بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں، اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا۔ جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپے اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے۔ اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی۔ دیکھیں، کیونکہ میں ابھی آتا ہوں، اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا۔ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے۔ میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی، نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے۔ اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون۔ وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھیں، این آر اوز ہوتے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے، ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات۔ کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی، تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے مہنگے ہیں، وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے، ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو۔ اور پھر جو وسائل بھی ہیں، انگلش میڈیم، سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیج پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے۔ ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے۔ پھر علاقے پاکستان کے،
جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے، اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں، اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں۔ میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، کس کو تکلیف ہوگی، سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں، اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے، کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی، کون ایمپتھی ہوگی، کون ان کے لیے سوچے گا۔ حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے، بعد میں آئے تھے، لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لنڈن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں۔ وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لنڈن نہ جانا پڑے، جن کی چھٹیاں بھی باہر، عید بھی باہر، بچے بھی باہر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر، پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ، اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو، ان کو سمجھے، اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو۔ اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لایا جائے گا، جو لایا جا رہا ہے، جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا۔ مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا، جب سے مجھے یاد ہے، جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے، وہ راوی کا پل کراس کرتے تھے، تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے، وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اوپر ڈیزل اور بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے، ان کی سارا دھواں آ رہا ہے، ان کے اوپر گندگی ہے ساری اوپر۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بیچارے، یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں۔ تو میں نے عثمان بزدار کو کہا، میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں، اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی، کیونکہ اس کے اندر درد تھی۔ اور پھر جو باقی کام ہو رہے ہیں پنجاب میں، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، سب ڈرتے ہیں جی وہ ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا 15-20 سال مغرب میں گزرے ہیں۔ امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت، امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے، کدھر سے پیسہ آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے۔ آج عثمان بزدار 60% ہے پنجاب پاکستان کا، یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے دسمبر تک ہر پنجاب کے شہری، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، ہیلتھ انشورنس ہو، کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ دیکھیں، آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نخواستہ آئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بے بسی گھر میں ہوتی ہے۔
اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری کی بے بسی ہے، ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے، یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے، میرے گھر میں اتنی تکلیف تھی کینسر کی، جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے، تو غریب تو یا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج۔ یہ تھی سوچ کینسر ہاسپٹل کے پیچھے، اور ہیلتھ کارڈ کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے۔ پختونخوا نے کیا، اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جائے گا، ہر گھر میں، غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے، ہم جا کے علاج کروا سکیں۔ اور دوسرا، آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارڈ، یہ آج ہم نے لانچ کیا، کسان کارڈ، یہ بھی پنجاب نے پہل کی ہے، ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا۔ ہیلتھ کارڈ تو آ گیا پختونخوا میں، کسان کارڈ آج پنجاب نے پہل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی، ڈائریکٹ ان کو سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے 97% پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے، جب اس کی آپ مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچا ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں پھر آپ کو عثمان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ یہ چیز سوچی ہے۔ جب ہم پختونخوا میں آئے تو میں یہی مخالفین جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے ریاست مدینہ، یہی مجھے کہتے رہے 5 سال بلکہ 4 سال کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا، اور سب نے مجھے کہا کہ جی اب آپ بھول جائیں، پختونخوا کے لوگ صرف ایک دفعہ آپ کو موقع دیتے، دوسرا موقع نہیں دیتے، ساری جماعتوں کو ایک دفعہ کے بعد فارغ کر دیتے ہیں وہ۔ تو میں نے یہ 4 سال لوگوں سے یہ سنا، اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں۔ کیوں ملی؟ یو این ڈی کی رپورٹ آ گئی۔ اب یو این ڈی کی رپورٹ کے مطابق جو صوبہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا 2013 میں، جب ہماری حکومت آئی 2013 سے لے کے 2018 تک، جس صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کے اوپر خرچہ ہوا وہ تھا، اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختونخوا تھا، اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا۔ اس لیے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی، اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے، یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی۔ جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پسماندہ علاقہ ہے ڈی جی خان کا، اور ڈی جی خان سے بھی، جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدھر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے۔ تو اس لیے جو آج اس نے پیکج اناؤنس کیا آپ کے لیے، ملتان کے لوگوں کے لیے، مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی۔ لاہور کے اندر بھی ڈیولپمنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدھر سب سے زیادہ تو جو تخت لاہور کا رائل خاندان باسرا تھا، وہ انہوں نے پبلک کے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی، سارا رائیونڈ کے علاقے میں۔ یہ اب ہم سارے علاقوں میں، اور پاکستان، میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے ہیں، جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں، ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئیں۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے، ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ۔ دیکھیں، اب تو آج تو ملتان کے سیکریٹریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے، انشاءاللہ بہاولپور کے سیکریٹریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا۔ میری کیا
میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا، کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی 15 سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے، لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو. تو سنیں تو سارے پاکستان میں پھرا، کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے 15 سال میں نہیں گیا. اور میں ساؤتھ پنجاب میں غلطی سے جب دورے 2 دفعہ کیے تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، اور میں نے کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی جتنی ساؤتھ پنجاب میں ہے، اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی تب. لیکن واضح تھا کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا، اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ 33% کی آبادی ساؤتھ پنجاب کی، اور صرف جو بجٹ ایلوکیشن تھی وہ 17% تھی. ہاشم نے مجھے فگرز دی ہیں کہ 7 سالوں میں جو ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کی ری ایلوکیشن ہو گئی واپس شہباز شریف نے جدھر فیصلہ کیا، کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا. تو اس میں ساؤتھ پنجاب نے 7 سالوں میں 260 ارب روپے کا نقصان ہوا. جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا، ساؤتھ پنجاب کا پیسہ تھا. تو اس لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے. اور یہی آپ کے سامنے ہے یہ سٹیٹسٹکس کہ 260 ارب روپیہ جو 7 سال میں ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا. اور دوسری چیز نوکریاں، کہ ایک 33% اگر صوبے کا سائز ہے، اس کی آبادی ہے، تو اس کو اسی کے مطابق نوکریاں ملنی چاہیے، اس کا کوٹا ہونا چاہیے. تو یہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو اس کے سائز، اس کی آبادی کے سائز کے مطابق اس کو نوکریوں کے اندر کوٹا ملے گا. بڑی بات یہ کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی، وہاں رحیم یار خان سے، بہاول نگر سے، بہاولپور سے یا ملتان سے لاہور جانا زیادہ بہتر ہے کہ ادھر آپ کے مسئلے مسائل کا حل ہو، آپ کے فیصلے ہوں. تو یہ ہر طرح یہ سیکٹریٹ ایک شروعات ہے، اور انشاءاللہ پہلا موقع پہ یہ ہم جا کے اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے، اور انشاءاللہ وہ اب بنے گا. میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حال ہی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے، تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا. اگر کوئی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آپ صحیح معنی میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے، آپ ان سے پیار نہیں کرتے. کون زیادہ کرتا ہے، کون کم کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. نیتوں کے راز تو اللہ کے پاس ہے صرف. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کون سا ہمیں اب سب کو، اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے،
تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں؟ باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں؟ دو طریقے سامنے آ گئے آپ کے۔ ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ جو فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج دیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں۔ تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے؟ فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ میرے پاکستانیوں، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں۔ زندگی کے میرے 20 سال گزرے ہیں وہاں، پروفیشنل کرکٹر ہو کے یونیورسٹی میں وہاں گیا، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 100 سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہم تو آزادی رائے کے اوپر، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے، تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو سمجھیں گے کہ ہم آزادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں، اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں۔ ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی شاہ محمود نے 4 دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہیں ہمارے ساتھ۔ سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ، جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپین یونین میں اور یونائٹڈ نیشنز میں، اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں، آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہودیوں کو آپ تکلیف دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا جو ہولوکاسٹ جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی منفی بات کر سکے، کیونکہ یہودی اکٹھے ہیں۔ 4 یورپین ملکوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کوئی بھی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم 50 مسلمان ملک مل کے، کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور سمجھا نہیں سکتے کہ آزادی رائے آپ ہر چیز پہ استعمال کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب 50 مسلمان ملک ایک لائے عمل طے کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا امپیکٹ پڑے گا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا، اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی ان کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں دیتے، ہمارے لیے بھی وہ بھی کبھی بھی ان کے ملکوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، اور وہ میرے طریقے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آخر میں پھر آج ایک بڑا خوشائن دن ہے، یہ شروعات ہیں ساؤتھ پنجاب صوبے کی، شروع ہو رہا ہے سیکٹریٹ سے، سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے، بہاولپور میں بھی کھلے گا، ملتان میں بھی کھلے گا، اور اس